بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم انیس ادریسی۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے۔ اسے طبی اصطلاح میں IBS یعنی کہ اریٹیبل بول سنڈروم کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم اسے آنتوں کا چڑچڑا پن کہتے ہیں۔ کیا آپ کو اکثر پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں؟ کیا آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے یا آپ کو قبض اور اسہال کی شکایت رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم نہ صرف اس کی علامات پر بات کریں گے بلکہ اس کے نفسیاتی اثرات اور دیسی و جدید علاج پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ IBS کی علامات ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی پہچان پیٹ میں درد یا مروڑ ہے، جو اکثر واش روم جانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپارا اور گیس، پیٹ کا ہر وقت بھرا ہوا محسوس ہونا، کچھ لوگوں کو مسلسل قبض رہتی ہے جسے ہم IBS-C کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار لوز موشن آتے ہیں، اسے ہم IBS-D یا اسہال کی شکایت کہتے ہیں۔ اسے طب کی زبان میں سنگ رہنی بھی کہتے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہونا کہ پیٹ پوری طرح صاف نہیں ہوا، کبھی پخانے کے ساتھ لیسدار معدہ یا بلغم کا اخراج۔ IBS میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، آنتوں کو کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ ہی یہ کینسر بنتا ہے، لیکن یہ زندگی کے معیار کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ایک بہت اہم بات جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ ہے دماغ اور معدے کا آپس میں تعلق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آنتوں کو ہمارا دوسرا دماغ کہا جاتا ہے؟ IBS کے مریضوں میں اکثر انزائٹی، ڈپریشن اور شدید ذہنی دباؤ دیکھا جاتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر آنتوں کی حرکت پر پڑتا ہے۔ مریض کو ایسے محسوس ہو سکتا ہے کہ اس کے دل پر بوجھ ہے یا وہ بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ سب اعصابی کمزوری اور معدے کی خرابی کا آپس میں گہرا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے حل کی۔ جدید میڈیکل سائنس میں علامات کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں، لیکن دیسی طریقہ علاج میں ہم مرض کی جڑ یعنی آنتوں کی خشکی اور اعصابی سوزش پر کام کرتے ہیں۔ قبض کے لیے رات کو سوتے وقت 1 چمچ اتریفل زمانی نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تو آنتوں کی حرکت کو نارمل کرنے میں یہ اتریفل مددگار ثابت ہوتی ہے۔ معدے کی طاقت کے لیے روزانہ دوپہر کے وقت 1 چمچ گلقند اور 2 سے 3 دانے مربع ہرڑ کھانے سے معدے کو تراوٹ ملتی ہے۔ دوا سے بہتر ہے پرہیز۔ اگر آپ IBS سے نجات چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں، مثلاً تلی ہوئی اشیاء اور فاسٹ فوڈ سے مکمل پرہیز کریں۔ بڑا گوشت اور بادی چیزیں مثلاً دال ماش کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دیں۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور کھانے کے ساتھ تازہ سلاد ضرور لیں۔ روزانہ
कम अज़ कम 20 मिनट पैदल चलें ताकि आंतों की हरकत बेहतर हो। आखिर में एक ज़रूरी बात, ये तमाम मालूमात आपकी आगाही के लिए हैं। हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है, इसलिए कोई भी दवा शुरू करने से पहले अपने मुस्तनद मुआलिज या फिजिशियन से ज़रूर मशवरा करें। अपनी मर्ज़ी से दवा की मिकदार में कमी बेशी न करें और अपनी तशख़ीस खुद करने की बजाय डॉक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में मेरे से सवाल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।